السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رائے حق کے ہم سفر ساتھیوں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ حدیث محبت اور الفت کا پیکر کون؟ ان سہل بن سعدی قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المومن ما یلف ولا خیر فی من لا یلف ولا یولف۔ مسند احمد۔ حضرت سعد بن سعدی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مومن محبت اور الفت کا پیکر ہوتا ہے، اور اس میں کوئی بھلائی نہیں جو دوسروں سے محبت نہیں کرتا اور جس سے دوسرے محبت نہیں کرتے۔ المومن مومن، مالف الفت کا پیکر، محبت کا پیکر، ولا اور نہیں، خیر بھلائی، فی منو اس شخص میں جو لا یلف نہیں محبت کرتا، ولا اور نہیں، یولف اس سے محبت کی جاتی۔ اس حدیث کا تعلق دل کے ایک پاکیزہ جذبے سے ہے۔ حدیث پاک ہمارے دل پر محنت کر رہی ہے، دل کو سنوار رہی ہے، اس دل کو جس کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے، جس میں انسانی میں ایک لوتھڑا ہے، اگر وہ سدھر گیا تو سارا جسم سدھر گیا، اور اگر اس میں فساد پیدا ہو گیا تو سارا جسم فساد کا شکار ہو گیا، اور وہ ٹکڑا دل ہے۔ صحیح بخاری اور مسلم کی حدیث بتاتی ہے کہ مومن کا دل کیسا ہوتا ہے۔ آپ مومن کو کیسے پہچانیں گے؟ مومن کو سب سے پیار ہوتا ہے اور سب کو اس سے پیار ہوتا ہے۔ محبت اور الفت کے پیکر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری توجہ دلائی ہے۔ صحیح مسلم کی حدیث، لا تدخلون الجنت حتی تؤمنوا ولا تؤمنوا حتی تحبوا۔ جنت میں تمہارا بغیر ایمان کے داخلہ نہیں ہو سکتا، اور تم ایمان والے کیسے بن سکتے ہو جب تک کہ ایک دوسرے سے محبت نہ کرو۔ اس سے یہ معلوم ہوا کہ ایمان اور محبت لازم ہے۔ یہ صبر، تحمل، یہ رواداری، ہمدردی، رحم دلی، ایثار، خیرخواہی، انکساری، تواضع، ایک دوسرے کی مدد، قربانی، یہ سب محبت ہے۔ محبت نہ ہو تو کبر، غرور، حسد، نفرت، انتقام، لڑائی جھگڑا، غیبت، چغلی، تشدد، گروہ بندیاں، سازشیں، سب برائیاں ہی برائیاں پیدا ہوتی ہیں۔ مولانا رومی نے محبت کے بارے میں فرمایا ایمان اور زندگی کتاب میں کہ محبت کڑوے کو میٹھا، مٹی کو سونا، نفرت کو صاف اور تکلیف کو شفا میں تبدیل کر دیتی ہے۔ محبت تکلیف کو نعمت اور قید خانے کو جنت بنا دیتی ہے۔ آپ کے دل میں جس شخص کی بھی محبت ہوتی ہے، اس کے اندر آپ کو کتنی خوبیاں دکھائی دیتی ہیں، حالانکہ وہ کوئی فرشتہ نہیں ہے، اس سے بھی غلطیاں ہوتی ہیں۔ آپ جس سے محبت کرتے ہیں، آپ اس کی خوبیوں کی قدر بھی کرتے ہیں۔ اول تو آپ کو اس کی کمزوریاں نظر ہی نہیں آتی، اور اگر کبھی کچھ خامیاں نظر آ جائیں تو آپ اپنے محبت کرنے والے دل میں ان کمزوریوں سے درگزر کا حوصلہ پاتے ہیں۔ یہ محبت ہی ہے جو دوسروں کی کمزوریوں کو ہمدردانہ نگاہ سے دیکھنا سکھاتی ہے۔ جس سے محبت ہو اس کو معاف کرنا کتنا آسان ہوتا ہے، اور وہ محبت ہی ہوتی ہے جس سے ایک شخص خود آگے بڑھ کر دوسرے سے، جس سے اسے محبت ہوتی ہے، اپنی غلطی کی معافی مانگ لیتا ہے۔ بندہ مومن کی تعریف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح کر رہے ہیں کہ مومن محبتیں بکھیرتا بھی ہے اور محبتیں وصول بھی کرتا ہے۔ اس شخص کے لیے کوئی بھلائی نہیں جو دوسروں سے محبت نہ کرے اور جس سے دوسرے محبت نہ کریں۔ سوال پھر اپنے عمل کا ہے کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان مبارک کے مطابق محبت کا پیکر کیسے بنوں کہ میں سب سے محبت کروں اور سب مجھ سے محبت کریں۔ ایسا بننے کے لیے مجھے مومن بننا ہوگا۔ مومن کو یقین ہے کہ للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، اس زمین اور آسمان میں جو کچھ ہے وہ اللہ کا ہے۔ اچھا، تو یہ سب لوگ جو میرے چاروں طرف ہیں میرے اللہ کے ہیں۔ بندوں کے ساتھ معاملہ کرنے میں اسے لحاظ بندوں سے زیادہ اپنے اللہ کا ہوتا ہے۔ کسی پر کتنا ہی غصہ کیوں نہ آئے، خوب سنانے کو جی بےتاب ہو جائے، مگر اس کے والدین ساتھ ہی بیٹھے ہیں، اس کا شوہر اس کے ساتھ ہے، تو کیسے جرأت کریں؟ کہیں والدین کا لحاظ ہے اور کہیں اس کے شوہر کا لحاظ ہے، تو پھر ہم درگزر کر لیتے ہیں، معاف کر دیتے ہیں۔ بندہ مومن وہی ہے جو سمجھتا ہے کہ میرا رب ہر ایک کے ساتھ ہوتا ہے۔ کیسے ساس کو نظر انداز کروں؟ کیسے بہو کے لیے غصے سے دانت پیسوں؟ میری ساس کا رب اس کے ساتھ ہے، میری بہو کا رب اس کے ساتھ ہے۔ کیسے بیوی پر غصہ کروں؟ کیسے اس کے ساتھ بدسلوکی کروں؟ میرے بیوی کا رب اس کے ساتھ ہے، وہ دیکھ لے گا، پوچھے گا مجھ سے، مجھے اس کے رب کا لحاظ ہے جس کی وہ ہیں۔ وہ اسی وقت نہ صحیح کبھی تو پوچھے گا کہ تم نے اس کے ساتھ کیا معاملہ کیا۔
پھر مومن کے لیے تنہا یہی بات کافی ہے کہ یہ سب تیرے رب کے ہیں، جو میری ماں کی طرف سے رشتہ دار ہیں، جو میرے باپ کی طرف سے رشتہ دار ہیں، یہ سب میرے اپنے ہی ہیں۔ انسانی طبیعت میں فطرتاً یہ بات رکھی گئی ہے کہ وہ جس سے محبت کرتا ہے اس کے ساتھ کے لوگوں کا بھی لحاظ کرتا ہے۔ مومن ہوتا وہی ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ کہتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ سب امتی ہیں اور مجھے اپنے پیارے رسول کا لحاظ ہے۔ میرے قابل احترام رسول نے سمجھایا ہے تو میں کیسے ان سے بدسلوکی کروں؟ میرا اللہ ساری انسانیت کی بھلائی چاہتا ہے، جبھی تو نافرمانوں پر بھی بارش برستی ہے، زندگی اور رزق ملتا ہے۔ مومن کو انسانیت سے اس لیے پیار محبت ہے کہ سب انسان اللہ ہی کے ہیں۔ اللہ کس طرح سے اپنے بندوں سے محبت کرتا ہے، پھر انسانوں سے۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، انسانیت سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا انداز: لوگوں، تم پروانوں کی طرح آگ پر گرے جاتے ہو اور میں تمہیں کمر سے پکڑ پکڑ کر بچا رہا ہوں۔ صحیح مسلم اور صحیح بخاری۔ یہ نبی کی محبت ہی ہے جو انہوں نے ہمیں آگ سے بچانے کی کوشش کی ہے اور ہمیں توحید کی طرف لائے ہیں۔ محبت کی بنیاد اللہ پر ایمان ہے۔ جو اللہ سے محبت کرتا ہے، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہے، جو اللہ کی کتاب سے محبت کرتا ہے، وہی دوسرے مومن سے بھی محبت کرتا ہے، اور جو محبتوں کو نچھاور کرتا ہے اس پر رحمت نچھاور کی جاتی ہے۔